إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی دنیا اور آخرت کی سعادت و کامرانی اور برکتوں کے نزول اور بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ ہے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو راحت، اطمینان اور وافر مقدار میں روزی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا. تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر پریشانی سے اس کو نجات دیتے ہیں اور بلا سان و گمان اس کو روزی دیتے ہیں. خوب روزی عطا فرماتے ہیں. جہاں سے روزی ملنے کی توقع نہیں ہوتی ہے وہاں سے روزی اس کے لیے بھیجتے ہیں. یہ برکت ہے تقوی کی. گویا اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے حکموں کی بجاوری کرتے ہیں، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ ہیں. آپ ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا اور انشاءاللہ آپ کو وافر مقدار میں روزی عطا. بزرگوں اور دوستو، روزی کی تلاش انس و جن سے لے کر حیوانات اور کیڑے مکوڑے تک کرتے ہیں. جس کے پاس خورد و نوش کا سامان موجود ہو، دولت کا انبار ہو، ٹھیک ہے وہ نہ کمائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آدمی محتاج ہے کھانے پینے کا اور اپنے بال بچے کے کھلانے پلانے کے لیے اس کو کمانے کی ضرورت ہے، ایسے آدمی کے لیے روزی روٹی کمانا عبادت ہے. اور روزی روٹی کمانا دین کے واجبات اور فرائض میں سے فریضہ ہے. اللہ رب العالمین نے طلب معاش کی ترغیب دی ہے. روزی روٹی تلاشو، محنت کرو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، زمین کو تمہاری استعمال کے قابل کر دیا ہے، نرم اور ہموار کر دیا ہے. چنانچہ اس کے راستے میں گھومو، چلو راستوں میں اور رزق کی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزیاں کھاؤ. اور آگے کا جو جملہ ہے کہ اسی کی طرف پلٹو گے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ روزی کھا کر کے اللہ کی شکر گزاری کرو، ورنہ ناشکری کا انجام اچھا نہ ہوگا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. زمین کے راستوں میں چلو، گلیوں میں چلو، سڑکوں پہ چلو، جہاں روزی ملتی ہے وہاں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ. والیہ النشور، اور دوبارہ قبر سے اٹھ کر کے اسی کی طرف پلٹو گے جہاں وہ تم سے حساب لے گا کہ ہم نے جو روزی تم کو دی تھی اور تم نے کھایا اور مزے لیے تو تم نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کی کہ. تو روزی کی تلاش ہر کوئی کرتا ہے. جو بھی حاجت مند ہے وہ کرتا ہے. جس کے پاس انبار ہے پیسے کا وہ نہ کرے، بہت ہے پیسہ کھانے کے لیے، اس کے لیے ضروری نہیں. لیکن جس کے لیے کمانا ضروری ہے، نہیں کمائے گا تو خود نہیں کھائے گا، اپنے بال بچوں کو نہیں کھلائے گا، تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کرے، گھر میں پڑا رہے اور خود بھوکا رہے اور اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھے.
حدیث ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھے اور اپنے بال بچوں کو ضائع کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز کے تعلق سے بتایا گیا، جب نماز ادا کر لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ تو اسلام میں سستی کاہلی کرنا، محنت مزدوری اور مشقت سے بھاگنا اور دوسرے کے سامنے بھیک مانگنا، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اگر توانا تندرست ہے، کوئی وظیفہ نہیں مل رہا ہے، کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے، تو جاؤ رسی لو، کلہاڑی لو، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، گھاس کاٹو، بازار میں بیچو۔ یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دے گا کہ نہ دے گا، لیکن محنت اور مزدوری کرو گے، خون پسینے سے پیسہ کماؤ گے تو اس میں برکت ہوگی، عزت نفس بھی محفوظ رہے گی۔ مانگنے سے ذلت ہوتی ہے، سوال کرنا ہی ذلت ہے۔ ہر چند کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر شخص کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی ہے۔ حدیث ہے صحیح ہے ان کی کہ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور روح جب پھونکی جاتی ہے تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حیات لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اس کی روزی لکھ دو، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، سب لکھ دو۔ تو روزی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اسباب بھی پیدا کیے۔ تقدیر جو بھی ہے وہ سب سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کس کی تقدیر میں کیا روزی ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب سبب اختیار کرے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، اس کے بعد جو روزی کماوے گا سمجھے گا کہ وہ اللہ نے میرے حصے میں یہی روزی لکھی تھی۔ تقدیر کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ کوئی کہے کہ میری تقدیر میں جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ چل کے آ ہی جائے گی، ہم کو بھاگنے کمانے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دنیا میں اللہ نے اسباب کیوں پیدا کیے؟ اللہ نے کیوں کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو؟ جو ہم نے تمہارے مقدر میں کیا ہے وہ تم کو مل کے رہے گا، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی مل کے رہے گا۔ ان حرص الحریص لا یجرہ، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کارہ۔ آپ کتنا ہی لالچ کر لیں، جتنا آپ کے مقدر میں اتنا ہی مل کے رہے گا، اور جتنا آپ کے مقدر میں اللہ نے روزی لکھی ہے، اگر کوئی نہ چاہے کہ آپ کو ملے تو اس کے نہ چاہنے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزی نہیں ملے گی، وہ روزی آپ کو مل کے رہے گی۔ کسی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی جو مقدر ہے روزی وہ آپ کو ملے گی، اور آپ کے چاہنے سے مقدر سے زیادہ مل جائے وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے۔ اس لیے اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ نے تمہاری روزی زمین میں رکھی ہے، زمین کی راہوں میں چلو، تلاشو روزی، جس راستے میں چل کے روزی ملتی ہے وہ تلاشو۔ تعلیم و تعلم کا کام کرو، کہیں کوئی ملازمت کرو، نہیں تو زراعت کرو، کھیتی باڑی ہے تو بٹائی کرو، کھیتی باڑی نہیں ہے تو تجارت کرو، لین دین کرو، کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں تمہاری برکت عطا فرمائے گا۔ خون پسینے کی کمائی کرو، امانت اور صداقت کے ساتھ کماؤ، کسی کو دھوکہ فریب مت دو، چیٹ مت کرو، خود حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام کے مال سے پرہیز کرو۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ تنگی رزق کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے، کمائی تو ہے اچھی خاصی، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں، ایک راستے سے آتا ہے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے اس میں، اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے کہ کہیں روزی روٹی کمانے میں آپ سے ناجائز عمل تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں آپ اختیار کر رہے ہیں، کہیں دھوکہ تو نہیں کسی کو دے رہے ہیں، کہیں اپنی ملازمت کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خود اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری ملازمت کا وقت اگر 8 بجے سے شروع ہے، ہم جا رہے ہیں 10 بجے، 9 بجے جا رہے ہیں، ملازمت کر کے نکلنی ہے 11 بجے، ہم 10 بجے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہے، اپنے پرنسپل کو کہہ دیا، 1 گھنٹے کی معذرت سے کر لی، چھٹی لے لی، اس نے اجازت دے دی، اگر اس کو اختیار ہے دینے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب دیر سے جائیں گے دیر سے آئیں گے۔ آفس میں اگر گئے بھی، ٹیبل پر کرسی پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو جو لوگ کام لے کے آ رہے ہیں ان کے کام کو پیچیدہ کر رہے ہیں، الجھا رہے ہیں، ان کے معاملات کو بگاڑ رہے ہیں۔ کل آؤ، کل آتا ہے تو پرسوں آؤ، ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمائی میں برکت نہیں۔ ورنہ اگر محنت کی کمائی ہو، صداقت کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اس روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر روزی کا دروازہ کشادہ کرے تو قرآن اور حدیث نے
کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کو اگر آپ اختیار کریں گے اور محنت اور مشقت کریں گے، اسباب رزق کو اختیار کریں گے، اور جو اللہ نے کشادگی رزق کے اسباب بیان کیے ہیں ان کو اختیار کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے، میں اللہ کی ذات سے بھرپور امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو محروم نہ کرے گا، اچھی روزی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، سب سے بڑا روزی دینے والا وہی ہے، وہی قوت والا ہے، وہی مضبوط ہے، اسی کے ہاتھ میں روزی ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے سب کی روزی آسمان میں رکھی ہے، ورنہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں روزی ہوتی نا تو سارے لوگ بھوکے مر جاتے، کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا، اللہ نے اپنے پاس روزی رکھی ہے۔ قرآن نے کہا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی عطا فرماتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے روزی دیتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ یعنی نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اس لیے کسی کا نام اگر عبد الخالق ہو تو خالق خالق کر کے مت پکارو، کسی کا نام عبد الرازق ہو یا عبد الرزاق ہو تو رازق رزاق بھائی ہرگز مت کہو، رزاق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، یہ سب نام دوسرے بندوں پر نہیں بولا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الخالق ہے تو آپ اس کو خالق کہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے کیا؟ وہ عبد الرازق ہے، آپ اس کو رازق بھائی کہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، اس کے سوا کون؟ تو یہ خاص خیال رہنا چاہیے کہ ناموں کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اسباب رزق میں سے سب سے بنیادی سبب کشادگی رزق کا جو ہے وہی ہم لوگوں کی زندگی سے مفقود ہے، الا من رحم اللہ، اور وہ چیز جو اہم ہے جس سے روزی اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے بندے پر، وہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کی اگر آپ نمازوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزاق روزی کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم کیجیے، اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جمے رہیے، آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے اور اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمائیں۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم دیتے ہیں آپ کو، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے آپ کو۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھیے گا، بال بچوں سے نماز پڑھوائیے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم روزی دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام، بہترین انجام بھی اللہ کے متقی بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن، سب سے اہم فریضہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہماری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے بڑے اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہیں کہ جب اگر اذان ہوتی ہے تو ان کی تجارت، لین دین، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے روکتے نہیں ہیں۔ کاروبار میں تھے، اذان ہوئی، کاروبار بند کیا، نماز پڑھنے کو آگے۔ اللہ کہتا ہے اتنی روزی دیں گے کہ تم گن نہ سکو گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلے جائیں گے عصر کی نماز کے وقت، دکان دوڑی کا وقت ہے، 4 کو گراہک کھڑا ہوا چلا جائے گا دوسرے کی دکان پر، کورو کو ہم آتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں، یا جاؤ نماز کے بعد آنا، چلے جاتے ہیں دوسری جگہ لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رزاق، کیوں بھروسہ کھو دیا اللہ پر؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی تجارت، خرید و فروخت ان کو ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہے۔ جس دن اللہ کے خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوگی، کلیجہ منہ کو آیا ہوا ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس بندے کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ دوسری چیز، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا، تقویٰ ہے، جس کی تعریف آپ نے سن لیا۔ امکانی حد تک طاقت بھر اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جس میں تمہارے دین اور دنیا کا نقصان ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا صلہ اللہ نے بتایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ ہر پریشانی سے نکال دے گا، اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے روزی ملنے کی امید نہ تھی تم کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے لوگ
شہر دیہات میں رہنے والے لوگ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے حکموں پر عمل کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے روزی کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سر کے اوپر سے کھائیں یعنی بارش برساؤں گا، یعنی اوپر سے روزی اترے گی، بارش سے ہی روزی ملتی ہے، پھل فروٹ غلہ سب تو بارش سے ہی اگتا ہے، اور زمین سے ہم روزی دیں گے، غلے پھل کی روزی عطا فرمائیں گے۔ زمین کے اندر جو اللہ نے کان رکھے ہیں، معدنیات رکھے ہیں، سونا ابرک لوہا جو زمین کے اندر ہے، تانبا پیتل، یہ سب کی اللہ تعالیٰ فراوانی کر دے گا۔ روزی کہاں ہے ہماری؟ زمین میں۔ اور اوپر سے اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کیجیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ گناہوں کی نحوست یہی ہوتی ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، گنہگار کی روزی اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز ہے توبہ استغفار کیجیے۔ ہم میں کا کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے؟ چلتے پھرتے گناہ ہوتا رہتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلائیے اور اپنی عاجزی اور تواضع کا، خاکساری کا، انکساری کا اظہار کیجیے، روئیے، گر گڑائیے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کیجیے اور اپنے گناہوں کا، اپنی معصیتوں کا اعتراف کیجیے کہ یہ اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم کو بخش دے، ہم پاپی ہیں، ہمارے پاپ کو دھل دے، معاف کر دے، ہم نیکی پر کاربند رہیں گے، ہم غلطی نہیں کریں گے، جو غلطی کیا ہے ہم نے اس کو چھوڑ رہے ہیں، شرمندہ ہے اللہ، ہم کو معاف کر دے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مغفرت چاہو گے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی بخشش چاہو گے، معاف کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دھار بارش دے گا جس سے تمہاری کھیتیاں لہلہائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مال کی کثرت کر دے گا، اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات کو اللہ تعالیٰ پھلدار بنا دے گا، تمہاری کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ غلوں سے بھر دے گا، کھیت کھلیان تمہارا بھرا رہے گا، نہروں میں ہمیشہ پانی رہے گا، جہاں سے آپ پاشی تمہارے لیے سیرابی آسان ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بہت قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ دوسرا شخص آیا، کہا کہ حضور فقر و فاقہ ہے، بہت تنگی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے جو میرا رب ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، واقعی معافی چاہو اور پلٹو اللہ کی طرف، اس کے دین پر لگو، دیکھو گے اللہ روزی کا دروازہ کھولے گا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ہمارے باغات کے پھل سوکھ پانی نہیں ہے کہیں۔ کہا استغفار کرو۔ چوتھا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو، ہمارے پاس اولاد نہیں، اولاد کی دعا کرانے کے لیے آیا۔ کہا جا کہ توبہ استغفار کرو، اپنے عملوں کا محاسبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اور یہی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ شرک سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، معافی چاہو معاف کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کی کثرت دے دے گا، اور بیٹے عطا کرے گا۔ دیکھو مال بھی دینے کا وعدہ ہے استغفار کی وجہ سے، اولاد بھی دینے کا وعدہ ہے، باغات میں پھل لے آئے گا، نہریں جاری کرے گا، سب وعدے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار سے جوڑے ہیں۔ زبان پر استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن پھر وہی غلطی کر رہے ہیں۔ پھر نماز کا وقت آتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہو، کنی کٹا کے نکل جاتے ہو دوسری طرف۔ کیا کر رہے تم؟ یہ استغفار کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، یا توبہ استغفار کا مذاق کر رہے ہو، پورا رہے گا؟ ایسے کہیں توبہ کیا جاتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، چوتھی چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں نبھانا، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا، یہ بھی روزی روٹی کی افزائش کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج دیکھیے بھائی سے بھائی منہ پھلائے ہوئے ہیں، سسرالی رشتہ دار سے نہیں بن رہی ہے، دادیالی رشتہ دار میں چچا بھتیجے میں نہیں بن رہی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے۔ یہ تو حالت ہے، اتنے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر 2-4-10 آدمی نے مل کر کے اگر ملا دیا تو لوگ کہتے ہیں نا ہوت موت، یہی لوگ ملتا ہے حیات میں اور موت میں۔ تعلقات کو جوڑیے، رشتہ داریوں کو جوڑیے، مل کے رہیے، اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، محتاج ہے، اس کی مال سے مدد کیجیے۔ اگر آپ صاحب قلم ہیں، صاحب جاہ ہیں، رتبہ اور مرتبہ والے ہیں، آپ کی سفارش سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کو مناسب مقام پر ملازمت دلوانے میں مددگار بنیے، اس کی خبر و خیریت لیا کیجیے، وقتاً فوقتاً اس سے ملاقات کیجیے، تحفے تحائف لے کر جائیے۔ فرصت نہیں ملتی ہے تو کم سے کم ٹیلی فون سے سلام دعا کر لیجیے، خیریت مزاج پرسی کر لیا کیجیے۔ ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے اس کا ویلکم کیجیے، گھر میں بٹھائیے۔ یہی سب ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا۔ حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره
فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم میں کا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کشادہ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، یا اس کی زندگی کے بعد بھی اس کا ذکر، اچھا تذکرہ دنیا میں باقی رکھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے رکھے۔ تو عمر کی بڑھوتری اور مال کے اضافے کا سبب رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا ہے۔ یہاں بدلہ ہوتا ہے، اس نے ہم کو دیا ہے تو ہم دیں گے، اس نے دعوت دی ہے تو دیں گے، ہماری دعوت میں وہ آیا ہے تو ہم اس کی دعوت میں جائیں گے۔ ارے تم نے دعوت دیا، کوئی مجبوری رہی ہوگی، بیچارہ نہیں آ سکا، تم کو دعوت دیا ہے، تمہارے پاس کوئی مجبوری نہیں، جاؤ۔ نہیں اس نے دیا ہے، ہو سکتا ہے بھول گیا ہوگا، دماغ سے بات نکل گئی ہوگی، تمہارے ذہن میں تو ہے، تم دو۔ یہ رشتہ جوڑنا بدلہ چکانے کا نام نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ جو رشتہ کاٹے آپ اس سے جڑیے، جو آپ سے بھاگے اس سے آپ قریب ہوئیے، یہ تو بدلہ چکا رہے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانا یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ جو آپ سے کٹے آپ اس سے سٹے، یہ رشتہ جوڑنا۔ اسی طریقے سے صاحب مال لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو بال بچوں پر تو خرچ کیجیے ہی، اس کے بعد بھی اگر بچ جاتا ہے تو فقراء اور مساکین پہ، غربا اور مساکین پہ خرچ کیجیے، یتیموں پہ خرچ کیجیے، بیواؤں پر خرچ کیجیے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بہتر عوض عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین روزے دینے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کہتا ہے میں تم پہ خرچ کروں گا۔ سب صحیحین کی روایت آپ سے سنا رہے ہیں۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا۔ ہر صبح جب تم صبح کرتے ہو، ما من یوم یصبح فیہ العبد، یا عباد بندے صبح کرتے ہیں، مگر آسمان سے دو فرشتہ ہوتا جو دن بھر یہ صدا لگاتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین عوض عطا فرما، اور بخیل کے مال کو اللہ تلف کر دے، برباد کر دے۔ اس لیے اگر مال ہے تمہارے پاس، تمہاری ضرورت سے فاضل، بخارت نہ کرو، مانگنے والوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو مال دیا کرو، ان کمزوروں سے دعائیں لیا کرو۔ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو جو اللہ روزی عطا فرماتا ہے اور دشمنوں پر جو غلبہ نصیب فرمائے گا، وہ انہی کمزوروں کی برکت سے۔ تو معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، جو گرے پڑے لوگ ہیں، ان پر خرچ کیا، اور خاص کہ جب ماں باپ سے الگ رہتے ہو تو ماں باپ پر زیادہ خرچ کرو۔ سب سے زیادہ خرچ کا مستحق کون ہے؟ تمہارے ماں باپ، ان پہ خرچ کرو، ان کا دوا علاج کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ پھر رشتہ داروں کے تقاضے ہیں ان کو دو۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری، یہ بھی ازدیاد نعمت کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ شکر گزار رہو گے، اللہ اس قدر اور زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ قرآن نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے اللہ کی شکر گزاری کی، شکر گزاری دل سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے اور ہاتھ پیر سے ہوتی ہے۔ دل میں محسوس کرو، یقین کرو، احساس کرو کہ یہ مال اللہ کا دیا۔ زبان سے کہو الحمدللہ، یہ مال اللہ کا دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہماری بدھی کی کمائی ہے، ہماری محنت کی کمائی، ہماری چترائی ہے۔ بڑی چترائی، یہ بدھی کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی ہے۔ تم سے زیادہ چتر چالاک لوگ روزی روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے لیے روزی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری قوت بازو کی کمائی ہے، یہ ہماری پشتینی جائیداد ہے۔ تمہارے باپ دادا کو کس نے دیا جس سے ترکے میں تم کو مال ملا ہے؟ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ ضرور بھی ضرور مال میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اور وجہ ہے، شادی بیاہ کرنا بھی باعث خیر و برکت۔ روزی روٹی اگر نہیں مل رہی ہے، پڑھا لکھا ہے، ملازمت پیشہ نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، انتظار میں ہے، عمر جا رہی ہے، 30 کی ہو گئی، 32 کی ہو گئی، شادی کر لو، انشاءاللہ تعالی شادی مالداری کا ذریعہ بنے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ جو تم میں کے مرد بے بیوی کے ہیں، جو عورتیں بے شوہر کی ہیں، اے سماج کے لوگوں، ان کی شادی کراؤ۔ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ ان کو شادی کی برکت سے مالدار کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت والا، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، وہ علیم ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے۔ اگر شادی سے چاہتے ہو کہ پاک دامن ہم رہیں، بدکاری سے بچیں۔ اب بدکاری میں پردے کا خطرہ ہے اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے بدکاری مت کرو، شادی کرو۔ لیکن بدکاری کرتے ہو، نوکری کے انتظار میں بوڑھے ہو رہے ہو شادی کرنے کے لیے، نہیں، شادی کرو۔
وہ شادی کرنے والا جو شادی کر کے پاک دامنی چاہتا ہے کہ ہم خود پاک ہوں، ہماری بیوی پاک ہو، اللہ نے ایسے شخص کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے کہ میں ایسے شخص کی مدد کروں گا جو شادی کرے پاک دامنی کی نیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ مالداری تلاشو شادی کی راہ سے، شادی کرو اللہ مالدار کرے۔ اور بھی بہت سارے ذرائع اور اسباب ہیں۔ میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ کے احکام پر عمل کیجیے، گناہوں سے بچیے، توبہ استغفار کیجیے، گناہ اگر ہوتا ہے تو اللہ سے معافی چاہیے، اور اسباب اختیار کیجیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے مت بیٹھیے، بھاگیے دوڑیے، اور بھاگتے دوڑتے ہوئے روزی روٹی تلاشتے ہوئے بھروسہ اللہ پر کیجیے کہ اللہ تو ہی ہماری تگ و دو کو کامیاب کرے گا۔ آئیے بھاگ دوڑ ہم کر رہے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہیں، اے رزاق تو ہی روزی دے دے۔ اس بھروسے کے ساتھ اسباب اختیار کرو، کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، دیکھو روزی کیسے آئے گی۔ حدیث میں ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ مسند احمد ابن ماجہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ پر واقعی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے کہ اسباب اختیار کرو روزی روٹی کے، اور انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دو، یقین کرو اللہ پر کہ تم نے سبب اختیار کیا ہے روزی روٹی کے لیے، محنت کی ہے، دکان سجائی ہے، تو اللہ رزاق روزی بھیجے گا، بھروسہ کرو تو ایسے روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی ملتی ہے۔ اس کے گھونسلے میں کچھ نہیں ہوتا، کل کے لیے کیا ہے اس کے گھونسلے میں نہیں ہوتا۔ ہر روز چڑیا صبح میں نکلتی ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے، اور شام میں آسودہ ہو کر کے واپس آتی ہے۔ اس کو بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ روزی دے، اور جہاں روزی ملتی ہے اس کو وہ چڑیا اپنے تمام غول کو جا کر کے بلا کے لاتی ہے کہ چلو فلاں کھیت میں ہماری روزی ہے، فلاں چھت پہ ہماری روزی ہے، فلاں جگہ پہ ہماری روزی ہے۔ سب مل کر کے چگتی ہے ایک لائن میں لگ کر کے، کوئی کسی کو چوچ نہیں مارتی۔ کیسے چڑیوں کے دل ہوتے ہیں سوچیے۔ اور کتا جھاؤ جھاؤ کرتا ہے، اگر ایک کسی لوتھڑے پر بھاگا ہے، دوڑا ہے، ایک ہڈی پر ٹوٹ رہا ہے، ایک کتا ٹوٹا ہوا ہے، تو دوسرا اگر آئے گا تو ہڈی کو چھوڑ کے دوسرے کتے کو کاٹے گا، اس کو بھگانا چاہے گا۔ اور چڑیا ہے کہ سب کو بلا کر کے لے آئے گی۔ اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے کہ وہ سب کو ہم کو روزی دے گا، ہم سب کو روزی دے گا۔ ایک تو دکان کسی کی ہے، اگر مارکیٹ میں کسی دوسرے نے دکان اپنی کھول دی تو دشمنی کر لے گا، اس کے دکان کو لٹوا دینے کی فراق میں رہے گا۔ یہ آیا ہے ہم سے کمپٹیشن کرنے کے لیے، ہمارے بالمقابل اس نے دکان کھول دی ہے، ہماری دکان جو چل رہی تھی اس کو دیکھا نہیں گیا۔ ارے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سب کا روزی رسا، اللہ سب کا روزی رسا، تو اللہ پر توکل کرو بھائی، امانت داری سچائی کے ساتھ کاروبار کرو گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے روزی کا دروازہ کشادہ فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلال روزی کھلائے، حرام سے بچائے، اور اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت ہم سے ہو، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام چیزوں سے جو منع کیا ہے، جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ ان حرام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ جواد کریم، انہ تعالیٰ رؤوف رحیم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔